اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواہ الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیم صلوات بر محمد معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب، اس کے ایک سورہ بینہ کی 5ویں آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں کائنات کا پروردگار تمام عالم انسانیت کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت بھی ایسی کہ خالص اللہ کے لیے عبادت کریں، اور پھر کہا کہ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، ذَلِكَ دین القیم، اور یہی جو ہے مستحکم، سچا اور پکا دین ہے۔ یعنی اگر ان تمام باتوں کے اوپر عمل کیا تو کامیابی و کامرانی ہے، اور مخلص خالص اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے۔ جو دین، جو احکام، جو سنت، جو واجب، جو مستحب اللہ نے بنا دیے، ان کے اوپر قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اور ایک جملہ اور ہے کہ بعض مرتبہ لوگ پوچھتے بھی ہیں اور عموماً سوال کیے جاتے ہیں، کہا کہ جی وہ کالا جوتا پہننا مکروہ، پہنے یا نہ پہنے، فلاں چیز کریں یا نہ کریں، یا مثلاً ایک بات اور میرے ذہن میں ابھی ایک دم آئی، وہ یہ کہ کوئی آیت اللہ تھے ایران کے اندر، وہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک کوئی نوجوان لڑکا آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے آیت اللہ سے کہا کہ آیت اللہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ کی والدہ کا نام بتاؤ کیا ہے۔ آیت اللہ جو تھے اتنا سنتے ہی فوراً سجدے میں چلے گئے، اور سجدے سے اب سر اٹھائیں نہ جب سر اٹھائیں، کافی دیر ہو گئی، بہت دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، اور بھی علماء ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ حضرت آپ سے سوال کیا گیا کہ جناب موسیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ نے اسے جواب نہیں دیا اور سجدے میں چلے گئے، اور اتنی دیر بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، آخر اس کی وجہ؟ کہا یہ سنتے ہی تو میں سجدے میں چلا گیا، اور یہی تو میں غور کر رہا تھا۔ کہا کیا؟ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے پورا دین پڑھ لیا، اب صرف اسے اگر معلومات نہیں ہے تو جناب موسیٰ کی ماں کا نام نہیں معلوم۔ پہلے وہ چیزیں سیکھ لو جن کی تمہیں ضرورت ہے، اور اگر آپ نے وہ چیزیں نہ سیکھی اور جناب موسیٰ کی والدہ کا نام پوچھتے رہے تو یہ تو کچھ نہیں ہوگا۔
غور کیا آپ نے؟ کالا جوتا، بات یہ خدا کی قسم سوچ کے نہیں آیا، یہ لفظ آ گئی تو عرض کروں آپ سے، کالا جوتا، پہلے ایک بات اور عرض کر دوں میں آپ سے کہ دیکھیں واجب کو ادا کرتے چلے جاؤ، حرام سے بچتے چلے جاؤ، اس کے علاوہ کسی چیز کو مت دیکھو، نہ اللہ آپ سے ان چیزوں کا مطالبہ، دوسری چیزوں کا مطالبہ کرے گا، وہ واجبات کو پوچھے گا، حرام کو پوچھے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہو گیا؟ ہم ان چیزوں میں الجھ کر رہ گئے جن میں ہمیں الجھنا نہیں چاہیے تھا۔ کالا جوتا، کالا جوتا پہنے تو کوئی ثواب نہیں اور پہن لے تو کوئی عذاب نہیں ہوتا، لیکن ذرا میں کالا جوتا پہن کر نکلتا ہوں، آپ میرا برا حال کر دیں گے۔ غور کر رہے ہیں؟ آپ سے مراد یعنی پبلک جو ہے جینے نہیں دے گی۔ حالانکہ اس چیز کی طرف، یا ایک بچہ میں آپ کو بتاؤں، گھر سے جائے دکان پر اور جانے کے بعد میں کالا جوتا لے کر آ جائے، گھر میں والد بھی والدہ بھی برا اس کا حال بنا دیں گے۔ کالا جوتا؟ ہمارے یہاں کالا نہیں پہنا جاتا، یہ کالا لے کر کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ جب وہ گھر سے چلا تھا تو کان میں گوشی لگا کر، جو وہ ہوتی ہے نا ایئر فون، وہ لگا کے چلا تھا اور گانے سنتا ہوا گیا تھا یہاں سے وہاں تک، اور جب آیا تب بھی اسی حال میں آیا۔ صبح کی نماز چھوڑی، ظہر کی نماز چھوڑی، عصر کی نماز چھوڑی، ساری نمازیں چھوڑتا چلا گیا۔ کوئی باپ کو اشکال ہے، نہ ماں کو اشکال ہے، نہ پڑوسیوں کو اشکال ہے، نہ رشتہ داروں کو اشکال ہے، کالا جوتا پہن لیا۔ غور کر رہے ہیں آپ میری بات پہ؟ یعنی میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جن کا ہم سے مطالبہ کیا گیا اور سوال کیا جائے گا ہم سے۔ غور کر رہے ہیں؟ ہم سے مانگا گیا واجبات، واجبات کو ادا کرتے چلے جائیں، ہمیں روکا گیا حرام چیزوں سے، حرام چیزوں سے رکتے چلے جائیں، باقی اور اس کے علاوہ خود بخود ساری چیزیں صحیح ہوتی چلی جائیں گی۔ مثلا اللہ کی سنت جو ہے، اللہ نے جو دین بنا دیا اسی پہ قائم رہیں۔ دیکھیے میں بڑا کشمکش میں تھا کہ کیا بیان کروں، لیکن بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں کبھی کبھی ہماری کوئی چیز بنائی ہوئی ہمارے دین کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے کہ آپ کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کریے، اس سے دین کو نقصان ہے نہ کسی آدمی کو نقصان ہے۔ آپ پڑھائیں نمازوں پہ نمازیں پڑھیں، کوئی دقت تھوڑی ہے۔ آپ بیٹھے ہو قرآن پڑھیں، یا آپ کوئی ایک نئی چیز ایجاد کریں، کریے، آپ اپنے آپ میں کریے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسے دین میں داخل کر دیں تو یہ تو غلط ہو جائے گا نا۔ انشاءاللہ اگر موقع لگا تو بتاؤں گا کہ دین کے اندر ایجاد کرنے کے بعد اس کا نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ اچھا چلیے، آپ نے ایجاد کر دیا کوئی چیز دین کے اندر، لیکن اب وہ آپ نے جو ایجاد کیا تھا نہ وہ سنت، نہ واجب، نہ مستحب، نہ مکروہ، نہ کچھ، بلکہ وہ واجب کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مثلا ہمارے یہاں آپ نے سنا ہوگا، سوال کیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے، بہت جگہ دیکھا ہے، وہ یہ کہ جب عرفہ آ جائے، یوم عرفہ، تو اس دن نہانا نہیں چاہیے۔ ماں بہنیں اس بات کے لیے کہتی ہیں اور مرد جو ہے ان کی اتباع بھی کرتے ہیں، کہا اس دن نہانا نہیں چاہیے، گھر کے اندر جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ میری بات جتنے بیٹھے ہیں نا، آج کے بعد اگر اس بات کو کسی نے دہرایا اور آپ نے اس کی نفی نہ کی، منع نہ کیا اسے، تو سب ذمہ دار رہیں گے۔ آج سبھی سن لے، سبھی سے میری گزارش ہے، روز عرفہ کہا کہ نہانا نہیں چاہیے، غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کتاب اٹھا کر پڑھیں اپنے اپنے گھروں پر جا کر، جو پڑھا ہوا نہیں ہے وہ اپنے گھر میں جو لیڈیز ہیں ان سے کہے کہ ذرا مجھے کھول کر پڑھ کے بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ روز عرفہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے غسل کرے۔ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ غسل نہ کرے، نہائے نہ، چاہے واجب ہو، چاہے مستحب ہو، چاہے کیسا ہو، نہائے نہ، ٹھیک ہے۔ اور نئی چیز ایک اور بتا دی کہ حاجیوں کے پیروں میں پانی چلا جاتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کاوڑ لے کے جاتے ہیں، کہ اگر کسی نے جانور کو مارا تو جانور کے نہیں، وہ اس کے لگے گی چوٹ جا کر۔ یہ بات جو ہے بنائی جا رہی۔ بہرحال تو کیا ہوا، اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ نہانا چاہیے، صفائی کرنی چاہیے، اور ایک ہی غسل پہ سارے غسلوں کی نیت کر لے جتنے بھی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اور باقیوں کیا کہتے ہیں کہ نہانا نہیں چاہیے۔ تو اب کس کے مقابلے میں آ گیا؟ یہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ اسلام کی، دین کی۔ تو یہ غلط ہو گیا۔ اب جس نے یہ بنائی تھی یہ بات اور اس کی جس نے اتباع کی، تو یہ ایک نیا دین بن کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ نہیں؟ غور کر رہے؟
دیکھیں میں وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں، واقعات تو میں صبح سے شام کیا یہ کہیے اگر پورے ہفتے آپ کہیں گے کھڑا ہو کر سناتا رہوں گا، واقعات سنانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں جن میں مبتلا ہیں ان چیزوں کو دیکھیں، صحیح ہے تو سبحان اللہ، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اسے صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا میں نے یہاں بھی دیکھا ہے اور جگہ بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہا کہ مولانا صاحب کیا، بلکہ سوال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے نظر دلائی، نظر دلانے کے بعد میں کیا اس نے کہ کیلے ثابت رکھ دیے ایسے ہی، چھیلا نہیں انہیں۔ دیکھیں عجیب بات، خدا کی قسم ابھی تو ہم انہی میں الجھے پڑے ہیں، ابھی تو ہم کیا سیکھیں گے؟ کیلے ایسے ہی رکھ دیے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سب غور سے سنیں، اور گوشت پہ جب نظر دلائی تو اس کے اندر 2-4 ہڈیاں رہ گئی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو میں نے سوال بھی کیا بعض جگہ، کہا کہ بھائی اب ان ہڈیوں کا کیا کریں؟ تو یہی نہیں، ہر جگہ تقریباً یہ جواب دیا، کہا ان ہڈیوں کو یا تو سمندر میں، دریا میں، زمین میں دفن کر دیں گے، ڈال دیں گے، اور چھلکوں کو، کہا یہ غلط کیا، پہلے کیلوں کو چھیلنا چاہیے تھا، یا پہلے پھل کو چھیلنا چاہیے تھا، تب کاٹنا چاہیے تھا، تب نظر دلانی چاہیے تھی۔ سنا ہوگا آپ نے، یہ تو کوئی میں الگ سے نہیں بتا رہا ہوں، غور کریں آپ میری بات پہ۔ دیکھیں کہا کہ پہلے اسے چھیلنا چاہیے تھا اور ہڈی کو جدا کرنا چاہیے تھا، تب نظر دلانی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہڈی کے اوپر بھی نظر آ گئی اور چھلکے کے اوپر بھی نظر آ گئی۔ اگر یہی بات صحیح ہے تو پھر اس پلیٹ کے اوپر بھی نظر آ گئی، اس ڈونگے کے اوپر بھی نظر آ گئی، اس دسترخوان کے اوپر بھی نظر آ گئی، یا یوں کہہ دوں اس چوکی کے اوپر بھی نظر آ گئی۔ اب کیا کریں گے؟ ہے کہ نہیں بات؟ سوال کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دیکھیں اب اس کا جواب سیدھا سا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور بہت لمبی بات نہ کروں، وہ یہ کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سپوز کر لیں کہ آپ نے امام حسین کی نظر دلائی اور ان کے سامنے آپ کے سامنے امام آ گئے، امام حسین آ گئے آپ کے سامنے، اور آپ نے ان کے سامنے کیلے رکھ دیے اور گوشت بھی رکھ دیا اور امام سے کہا کہ تناول فرمائیے، تو مجھے بتائیے امام کیسے کھائیں گے؟ جب جواب سنیے گا، دیکھیں کتنے آسانی سے بتا رہا ہوں، جب ان کے سامنے کیلا دیں گے، آپ کیلا پیش کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ کیلا اٹھائیں گے، اسے چھیلیں گے، کیلے کو کھائیں گے اور چھلکے کو کیا کریں گے؟ ارے پھینک دیں گے بھیا، اسے دور پھینکیں گے نا، الگ رکھیں گے نا اسے۔ چلیے گوشت میں جب گوشت ان کے سامنے آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ بوٹی کھائیں گے نا، ہڈی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، تو ہڈی کو پھینکیں گے۔ تو آپ کیا کریں گے نظر دلانے کے بعد میں؟ اسے پھینکیے ایک طرف، جس کا احترام کرنا تھا اس کا احترام نہیں کرا، جس کے لیے اسلام نے نہیں کہا تھا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں میری بات کو؟ جب امام خود اسے پھینک دیں گے، جب امام اسے خود استعمال نہیں کریں گے تو آپ کہے کو احترام میں لگے ہوئے ہیں؟ اچھا چلیے اور چلیے، کہا کہ وہ صاحب ہم سے پوچھا جاتا ہے جو باتیں ہوتی ہیں اور یہ سب معاشرے کے اندر ہیں، یہ چیزیں یوں ہیں اور انہیں یوں سمجھے کہ ابھی تک ہم انہی دلدل سے نہیں نکلے۔ کہا جناب موسیٰ کی والدہ کا نام بتاؤ۔ غور کیا؟ وہ باتیں تو ہم کرتے نہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، ہم تو ادھر ادھر کی کرتے ہیں باتیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا صاحب جا نماز دھوئی ہے ہم نے۔ یہ دیکھیں کتنے ہمارا ابھی کہاں ہیں، ہم کہاں کھو رہے ہیں؟ کہا جا نماز دھوئی ہے، اس کے پانی کو کہاں ڈالیں؟ اس کے پانی کو کہاں ڈالیں؟ اب مولانا کے پاس ایک اور بیٹھے تھے کوئی، فوراً مولانا کے بولنے سے پہلے فتویٰ دے دیا، کہا اس کا پانی چھت پہ ڈال دو، ایسا کرو اس کے پانی کو گملوں میں ڈال دو۔ یہ ہے، دیکھیے یہ ہے بات۔ غور کر رہے ہیں میری بات پہ؟ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جا نماز کے پانی کو چھت پہ ڈالیں، چھت پہ ڈالا تو کیا ہوگا؟ پھر بارش ہوگی، پھر بہہ کے وہ نیچے آئے گا۔ گملوں میں ڈال دیں، کیوں ڈال دیں؟ اچھا آخر وجہ کیا ہے؟ اچھا چلیے اس بات کو روک کے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جو وضو کرتے ہیں، اگر آپ کو پانی کا احترام کرنا تھا، مصلے کے پانی کا، جا نماز کے پانی کا آپ کو احترام کرنا تھا، تو اس سے بدرجہ اولا وضو کے پانی کا احترام کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب آپ وضو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کم سے کم قربتاً الی اللہ، اللہ کا نام آ گیا، پانی کہاں گیا؟
یا آپ نے ہاتھ پہ کیا پڑھا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ پڑھا نا؟ پانی کہاں جا رہا ہے؟ اسے پانی کو بھر کے رکھیے۔ اگر آپ کو احترام کرنا ہی ہے، اگر آپ احترام کرنا چاہتے ہیں، مصلی کا احترام کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے پانی کا، تو پہلے وضو کے پانی کا احترام کیجئے آپ۔ اور اگر وضو کے پانی کا احترام کیا آپ نے، مثلا آپ نے 1 لوٹا پانی کم سے کم استعمال کیا جاتا ہے نا وضو میں، حالانکہ علماء کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 1 گلاس میں بھی وضو کر لیتے ہیں۔ پانی کو کم استعمال کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں۔ اب 1 لوٹا مان لیجئے، گھر کے اندر کتنے 4-5 آدمی ہیں، 4 پنجے 20 لوٹے کے قریب جو ہے ہو گیا۔ 20 لوٹے جب ایک دن کا پانی ہوگا اسے اکٹھا کر کے رکھیے، اگلے دن پھر 20 کا رکھیے، پتہ چلا کہ ٹینک بھی فیل ہو جائیں گے۔ چونکہ احترام ہونا چاہیے، اس کے اوپر اِنَّا أَنزَلْنَا پڑھی جا رہی ہے۔ وہ پانی تو آپ نالیوں میں بہا دیں، مصلی کے پانی کو آپ گملوں میں ڈالیں، چھت کے اوپر ڈالیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ نہیں میرے عزیزو، ان سے نکلیے۔ آج میں یہ بات اس لیے لے کر آیا، اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، یہ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں خود ان چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، نہیں ان چیزوں میں چلے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک چیز اور میرے ذہن میں آ گئی، اسے بھی میں آپ کی خدمت میں واضح کر دوں اور بتا دوں میں، وہ یہ کہ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ کسی کی جب بہن کا کہیں کوئی انتقال ہو جاتا ہے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، یہ سب بہت پہلے سے دیکھتا آ رہا ہوں، میرے ساتھ بھی ہوا ہے یہ۔ جب کسی لیڈیز کا انتقال ہو جاتا ہے اور کفن اور دفن ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اس کے کفن کا پورا خرچہ اس کے بھائی دیں گے، بھائی دیں گے۔ اللہ ہماری بیوی کو بھی جنت نصیب کرے، انتقال ہو گیا تھا تو میرے پاس بھی آئے، اور اس سے پہلے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، آنے کے بعد کہا کہ اس کا خرچہ تو ہمارے اوپر ہے۔ دیکھیے خدا کی قسم، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف بالکل یہ باتیں۔ آپ توضیح المسائل اٹھا کر پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پورے خرچے کا ذمہ دار شوہر ہے، اس کا شوہر اٹھائے گا اس کا خرچہ۔ لیکن کیا ہے، اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے باقاعدہ پیسے لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے یہ، کہاں کھو رہے ہیں ہم؟ لیکن نان و نفقے کا ذمہ دار کون تھا؟ شوہر تھا، شوہر کو اٹھانا تھا۔ شوہر اگر بھی اتفاق نہیں ہے دنیا میں تو کون ہے اس عورت کا وارث؟ اس کے بچے ہیں، اس کے بچے کریں گے، جو بھی اس کا وارث ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ کرے گا، اور اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اٹھا کر۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو نہیں میرے عزیزوں، پورے معاشرے کے اندر یہ باتیں ہیں، ان باتوں کو ختم کیجئے۔ کچھ نہیں ہے، جو ضروری چیزیں اسلام کی انہیں حاصل کریں، یہ باتیں وہ نہیں ہوتی۔ کہا کہ وہ جو سویم وہاں ہوگا، ٹھیک ہے سویم کریے، آپ تیجا کریے، فلا کریے، فلا کریے۔ ہمارے یہاں بھی 2 ہوئے، تیجے ہوئے اور 40ویں ہوئے، میں تو اپنے اوپر رکھ کے بتا رہا ہوں۔ کریں گے کیوں؟ یہ سوال سنیے گا، مجلس سے تو 1 کے بجائے 50 کریں، آپ 100 کریں، کوئی دقت نہیں ہے۔ قرآن خوانی جتنی ہو سکتی ہے اس مردے کے لیے، مرحومہ کے لیے جتنا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کریں، کوئی دقت نہیں ہے۔ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے بھات نہیں لیا تھا، تو اس کے بدلے اس کی مجلسیں کراؤ۔ یہ کوئی باتیں نہیں ہے، کرائیے جتنا کرانا ہے آپ کو، آپ جتنا کرا سکتے ہیں اتنا کرائیں۔ میرے عزیزوں، میں صرف عرض خدمت کرنا یہ چاہتا ہوں، آخر بات پھر وہی کہ جناب موسیٰ کی والدہ کا نام مت پوچھیں، وہ پوچھیں جس کی ضرورت ہے، جس میں آدمی مبتلا ہے۔ ابھی میں نے ایک روز سب سے شروع میں شاید یہ کہا تھا کہ اگر میں سوال کرنے کھڑا ہو جاؤں کہ بتائیے واجبات نماز کتنے ہیں، واجبات وضو کتنی ہیں، مسح کی دعا کیا ہے، پیروں کے مسح کی دعا کیا ہے، یا فلاں چیز کیا ہے، پانی کو دیکھتے وقت کیا پڑھیں، ہاتھوں پہ پانی ڈالیں تو کیا پڑھیں، ان چیزوں میں کھو جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ان چیزوں کو بھی یاد کریں، ان چیزوں کو دیکھیں جو اسلام نے کہا ہے، باقی چیزوں میں ادھر ادھر کی نہ لگیں۔ آج میں نے بتا دیا، آج آپ کے اوپر ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے، جتنی باتیں بتا دی۔ اگر کوئی کہے کہ روز عرفہ نہانا نہیں چاہیے، ہٹو پرے، کوئی بات نہیں ہے، خوب نہاؤ، جا کر غسل کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے عزیزوں،
یہ باتیں مائک پہ کہنے کی بھی نہیں ہے. میں آپ سے بتاؤں ایسے ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. تو صرف بات یہ کہنی ہے کہ اسلام نے جو چیزیں بتائی، اسلام نے، قرآن نے، نبی نے، شریعت نے جو سنت چیزیں بتائی، جو واجب چیزیں بتائی، ان کے اوپر عمل کریں. یہی ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہوگی، اسی میں ہمارے لیے فلاح و بہبودی ہے. دعا اس وحدہ اللہ شریک سے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دے.